بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے نماز اوابین، نماز توبہ اور نماز تسبیح کے فضائل۔ نماز اوابین یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے جو کم از کم 2 طویل رکعات یا 6 مختصر رکعات سے لے کر زیادہ سے زیادہ 20 رکعات پر مشتمل ہے۔ یہ اجر میں 12 سال کی عبادت کے برابر بیان کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت اور انوار و برکات بھی نماز تہجد جیسی ہے۔ اس کا معمول پختگی سے اپنایا جائے، خواہ کم سے کم رکعات ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ خاص قبولیت، قرب، تجلیات اور انعامات کا وقت ہے۔ اس کے اسرار بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعات نفل اس طرح مسلسل پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کے لیے یہ نوافل 12 برس کی عبادت کے برابر شمار ہوں گے۔ طبرانی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ نماز توبہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعات نفل نماز توبہ ادا کی جا سکتی ہے، خصوصاً گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نماز کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے وہ وضو کر کے نماز پڑھے، پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ نماز تسبیح اس نماز کی 4 رکعات ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ ان کو جب چاہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھیں۔ ثنا کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھے،
پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 بار اسی تسبیح کو پڑھیں اور بعد ازاں سورہ فاتحہ، پھر اسی طریقے سے چاروں رکعت مکمل کریں۔ ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں رکعت میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز تسبیح کو یوم جمعہ یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم عمر بھر میں ایک بار پڑھا جائے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بہقی سمیت اہل علم کی ایک جماعت نے اپنی اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ کیا آپ کو 10 خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب تک آپ ان پر عمل پیرا رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے، بعد کے، پرانے، نئے، غلطی سے یا جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر ہونے والے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز تسبیح کا طریقہ سکھایا۔ پھر فرمایا، اگر روزانہ ایک مرتبہ پڑھ سکو تو پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، اگر اس طرح بھی نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک بار پڑھ لو۔